السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل اور کرم سے عید الاضحیٰ اور اضحیہ یعنی قربانی کے احکام اور مسائل سے متعلق 9 دروس آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی مبارک سلسلے کی 10ویں کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس 10ویں درس میں بھی ہم 5 مسائل جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو علم دے، اس علم پر عمل کی توفیق بھی دے، آمین۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے عورت کا ذبیحہ۔ کیا عورت اپنا جانور یا اپنے گھر کا جانور قربان کر سکتی ہے؟ جی ہاں، عورت، بچہ، کوئی بھی جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کی اس میں ہمت ہو، وہ قربانی کر سکتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عورت حالت حیض میں ہے یا طہارت میں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی، وہ مدینے میں احد پہاڑ کی سمت بکریاں چراتی تھی۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ ایک بکری بہت ہی بیمار ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ مر جائے۔ چنانچہ اس نے ایک تیز دھاردار پتھر لیا اور اس پتھر سے بکری کو ذبح کر دیا۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پورا واقعہ بیان کیا، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے کی اجازت دی، فرمایا کلوہا، کہ تم لوگ اسے کھا سکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لونڈی بھی جانور ذبح کر سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ نہیں پوچھا جائے گا، اور اس سے کوئی غرض بھی نہیں کہ عورت حالت طہارت میں ہے یا حالت حیض میں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھری ہی ضروری نہیں ہے، تیز دھاردار پتھر سے بھی اگر جانور ذبح ہو سکتا ہو، اس کے شہرگ حلق کے جو رگ ہوتی ہے، نالی کاٹی جا سکتی ہے، تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ شریعت کی آسانی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انہر الدم فکلوہ، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جس وقت آپ جانور کو ذبح کر رہے ہوں چھری موجود ہو، اگر ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں ہے اور اسی وقت جانور کو ذبح کرنا ضروری ہو گیا تو بے شک ہم تیز دھار والے پتھر سے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے، یہ تو شرط ہے، لیکن وہ مرد ہو یا عورت اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبح کرنے والا آزاد ہے یا غلام، اور اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ذبح کرنے والا حالت طہارت میں ہے، حالت جنابت میں ہے، یا اگر عورت ہے تو حالت حیض میں۔ الحمدللہ ان تمام مسائل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں پوچھا کہ جاؤ اور اس عورت سے پوچھو کہ جس وقت اس نے بکری کو ذبح کیا وہ حالت طہارت میں تھی یا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا تو ضروری ہے، ذبح کرنے والے کا جب وہ ذبح کرے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا تو ضروری ہے، لیکن وہ مرد ہو یا عورت الحمدللہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آزاد ہو یا غلام اللہ کا فضل اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ حالت طہارت میں ہو یا نہ ہو الحمدللہ اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر جانور کو قبلہ رخ نہ لٹایا جا سکے تو بھی الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے سنا کہ آپ نے یہ سارے سوالات نہیں کیے بلکہ فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا، اور فرمایا کلوہا، آپ نے اس کے کھانے کی اجازت دی، فرمایا کہ اسے کھا لو۔ ان تمام سوالات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں پوچھی۔
تو معلوم ہوا کہ اگر عورت کے اندر جانور ذبح کرنے کی ہمت ہے، سکت ہے، طاقت ہے، تو بے شک وہ بھی جانور ذبح کر سکتی ہے، چاہے وہ بکری ہو یا کوئی بھی جانور ہو۔ اور اسی سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا جانور خود ذبح نہ کر سکے تو کسی اور سے بھی ذبح کروا سکتا ہے، جیسے کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے وہ جانور تھے، وہ بکریاں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی تھیں جن کے وہ مالک تھے، وہ لونڈی ان جانوروں کی مالک نہیں تھی، لیکن فی الفور ذبح کرنا ضروری ہوا تو اس نے ذبح کر دیا۔ تو اگر آپ کا جانور ہے، آپ کسی اور سے ذبح کرواتے ہیں یا اچانک ضرورت پڑنے پر کوئی اور اسے ذبح کر دیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے قرض لے کر قربانی کرنا۔ اس کی کچھ شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس فی الفور پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کو سیلری تنخواہ ملنے والی ہے یا کہیں سے پیسے آنے والے ہیں مہینہ بھر، 2 مہینے، چند دنوں بعد، تو کیا آپ قرض لے سکتے ہیں کہ قربانی کر لیں؟ اور یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ قرض لے کر قربانی تو کر لیں گے لیکن پھر اس قرض کی ادائیگی کے لیے آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ان میں سے جو پہلی شکل ہے کہ الحمدللہ آپ کے پاس ادائیگی کی استطاعت تو ہے لیکن ابھی اس وقت آپ ادا نہیں کر سکتے، فی الفور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کا چیک کیش ہونے والا ہے، کہیں سے آپ کے پاس پیسے آنے والے ہیں، یا آپ نے کاروبار میں پیسہ لگایا ہوا ہے، تھوڑے دنوں بعد وہ پیسہ ملنے والا ہے، یا یہ ہے کہ آپ کو سیلری تنخواہ ملنے والی ہے مہینہ شروع ہونے پر اور ابھی یہ درمیان مہینہ ہے، مہینہ آخر ہے، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ادائیگی کی شکل موجود ہے۔ ہاں ابھی آپ قرض لینے کے محتاج ہیں لیکن انشاءاللہ تھوڑے دنوں کے بعد آپ اللہ کے فضل اور توفیق سے ادائیگی کر دیں گے، تو انشاءاللہ اس صورت میں قرض لے کر قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے اور ابھی مستقبل قریب میں کہیں سے پیسہ آنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی، اب ایسی صورت میں وہ جانور خریدنے کے لیے یا بڑے جانور میں حصہ ڈالنے کے لیے پیسہ کسی سے ادھار لے، بے شک لے تو لیا، قربانی کر دی، بڑے جانور کی قربانی میں حصہ ڈال دیا، اب ایک بڑی رقم اس کی قربانی میں خرچ ہوئی اور مستقبل قریب میں ادائیگی کی کوئی صورت اسے نظر نہیں آتی، تو ہم کہیں گے کہ آدمی اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی آپ کی حیثیت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اتنی ہی پابندیاں، اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے، اس سے زیادہ کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، جتنی آپ کی ذہنی سکت ہے، جتنی آپ کی جسمانی صلاحیت ہے، جتنی آپ کی مالی حیثیت ہے، بس اللہ عز و جل اسی قدر آپ پر پابندیاں اور ذمہ داریاں ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں افعلوا ما تطیقون، جتنے کی تم استطاعت اور حیثیت رکھتے ہو اتنا ہی عمل کرو۔ فرماتے ہیں سددوا وقاربوا، جہاں تک تمہارے لیے ممکن ہے اپنی استطاعت کے بقدر آپ سیدھی راہ پر قائم رہنے کی کوشش کرتے رہو، اتنا ہی ہم کو کرنا ہے۔ چنانچہ کوئی ایسا شخص کہ قربانی کرنا چاہ رہا ہو لیکن ادائیگی کی صورت نظر نہ آتی ہو، قربانی کے لیے وہ قرض لے اور قرض لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو مزید پریشانیوں میں ڈال دے کہ اب 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بیچارہ اپنی ضروریات پوری کرے، اپنے اخراجات کی طرف دھیان دے یا پھر قرض کی ادائیگی کو لے کر پریشان رہے۔ اور ویسے بھی جب بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تو قرض نہیں لینا چاہیے۔ قربانی واجب نہیں ہے، اکثر علماء کے بقول قربانی سنت مؤکدہ ہے، اور وہ آدمی جو خود مقروض ہے اگر وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ لاد دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کا اسے پابند نہیں بنایا تھا۔ چنانچہ ہم اسے یہی مشورہ دیں گے کہ آپ خود اپنے اوپر رحم کیجیے۔ اب لوگ عجیب ہیلے تلاش کر لیتے ہیں کہ نہیں بچے کیا سوچیں گے،
محلے والے کیا کہیں گے، اور یہی تو موقع ہوتا ہے جب ہم اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اچھا گوشت کھلا سکتے ہیں، اور بچوں کی بھی آرزویں اور امیدیں ہوتی ہیں۔ تو جان لیجئے کہ گھر والے کیا بولیں گے، محلے والے کیا سوچیں گے، بچوں کی آرزویں اور تمنائیں ہیں، بچے ہراساں ہوں گے، ان باتوں پر آپ کا دین ڈیپینڈ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان باتوں کی وجہ سے عبادت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ اس لیے عبادت کر رہے ہیں محلے والے کیا سوچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ محلے والوں کو جو سوچتے ہیں وہ سوچنے دیجیے۔ آپ کے گھر والے کیا بولیں گے اس لیے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے شوق کو دیکھتے ہوئے عبادت کر رہے ہیں کہ بچے ہراساں ہوں گے، جی نہیں، عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ محلے والے کیا بولیں گے۔ اگر محلے والوں کے بولنے کو سوچ کر آپ نے عبادت کی تو پھر محلے والوں سے آپ کو اجر بھی لینا پڑے گا۔ گھر والے کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، اس لیے آپ نے عبادت کی تو پھر آپ کو اجر بھی گھر والوں سے لینا پڑے گا۔ بچے ہراساں ہوں گے، پریشان ہوں گے، بچوں کے دل میں خواہش اور شوق ہوتا ہے، تو پھر آپ نے بچوں کے لیے کی، اس میں اللہ کا حصہ کہاں رہا؟ تو جان لیجئے کہ آپ قربانی کیجئے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت اور استطاعت دی ہے۔ اگر فی الفور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن ادائیگی کی شک مستقبل قریب میں ہے الحمدللہ، تو آپ قرض لے کر قربانی کر لیجئے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالیں، قرض کا بوجھ اپنے سر پر نہ لا دیں۔ بلا وجہ قرض لینا ویسے بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، اور آدمی کیوں اپنی جان کو ہلکان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض کے بوجھ تلے دب جانے سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، اور ایک روایت میں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ، اللہ تعالیٰ میں قرض کے بوجھ تلے دب جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، لوگوں کے مجھ پر غالب آ جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک تو قرض کے بوجھ تلے دب جانا، اور پھر دوسرا جو جملہ ہے کہ جس سے آپ نے قرض لیا ہے آپ اس کے تحت مغلوب ہو گئے، اب وہ آپ کو آنکھیں دکھائے، آپ کو کہیں شرمندہ کرے، آپ اس سے آنکھیں چراتے پھریں، وہ آپ کو کال لگائے آپ فون ریسیو نہ کریں، وہ آپ کے گھر پر پہنچے آپ کہہ دو گھر پر، جھوٹ، شرمندگی، نظریں چرانا، پریشان ہونا، قرض کی یہ ساری برائیاں ہیں۔ اسی لیے ہم کہیں گے کہ اگر اللہ عز و جل نے آپ کو استطاعت دی ہے بے شک آپ قربانی کر لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمارے دین کے شعائر میں سے ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ کے پاس فی الفور استطاعت نہیں ہے، ہاں مستقبل قریب میں امید ہے اللہ عز و جل سے، بے شک آپ قرض لے کر بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مستقبل قریب میں قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل آپ کو نظر نہیں آتی اور آپ قرض کے بوجھ تلے دب جانے کے پر مجبور ہو جائیں گے تو آپ کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرض کے بوجھ تلے نہ دبائیں، ورنہ ایک طرف آپ قربانی کریں گے، تھوڑے دنوں کی آپ کو خوشی ہوگی، اور اس کے بعد آپ مستقل طور سے کئی مہینوں تک بلکہ کئی سالوں تک پریشان رہیں گے اور اس قرض خواہ سے منہ چھپاتے پھریں گے یا جھوٹ بولیں گے۔ تیسرا مسئلہ ہے قربانی کے پیسے صدقہ کرنا۔ کیوں؟ قربانی مستقل عبادت ہے، صدقہ مستقل عبادت ہے، اور ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ روزہ ہے، مستقل عبادت ہے، نماز ہے، مستقل عبادت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ نہ رکھتا ہو، کہتا ہو کہ نہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، میں پریشان ہو جاتا ہوں، میں تھک جاتا ہوں، چلو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، روزہ مستقل عبادت ہے، وہ نماز کا بدل نہیں ہو سکتا، نماز مستقل عبادت ہے، وہ روزے کا بدل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو روزہ روزے کی حیثیت سے رکھنا پڑے گا، نماز نماز کی حیثیت سے پڑھنی پڑے گی۔ ہاں آپ نماز پڑھنے میں دشواری محسوس کر رہے ہیں، کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے آپ لیٹ کر پڑھیے، آپ وقت پر نہیں پڑھ سکے، مجبوری تھی، بعد میں پڑھ لیجئے، کوئی ضرورت پیش آ گئی جمع کر لیجئے، سفر میں چلے گئے قصر کر لیجئے، یہ ساری سہولیات آپ کے لیے، لیکن نماز کا عوض اور بدل نہیں ہے۔ روزہ آپ پر روزہ فرض ہے لیکن آپ سفر میں ہیں، نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں مگر آپ بیمار ہو گئے، نہیں رکھ سکتے، بعد میں قضا کر لیجئے۔ کوئی آدمی مستقل طور سے ایسا بیمار ہے کہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا، فدیہ دے دے۔
لیکن ایک عبادت دوسری عبادت کا بدل نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلو نمازیں پڑھ کر اس کا کفارہ کر دو، روزے کا بدل ہو جائیں گی. آپ نمازیں نہیں پڑھ سکتے تو چلو روزے رکھ لو، اس کا بدل بن جائیں گے. جی نہیں. تو ایسے ہی قربانی ایک مستقل عبادت ہے اور صدقہ و خیرات ایک مستقل عبادت ہے. آپ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ صدقے کا شوق تھا، حتیٰ کہ آپ نے رمضان المبارک کے موقع پر یہ روایت بارہا سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر سخی اور فیاض تھے. آپ کی سخاوت اور فیاضی رمضان میں بے تحاشا بڑھ جاتی تھی. اتنی زیادہ آپ سخاوت کرتے جیسے کہ تیز چلنے والی بہنے والی ہوا ہو. تو کیا ہم میں سے کوئی اتنا زیادہ سخی اور فیاض ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کوئی نہیں ہو سکتا. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی بھی تو کرتے ہیں. کبھی کبھی دو مینڈوں کی قربانی کرتے ہیں، بڑے بڑے مضبوط مینڈوں کی قربانی کر رہے ہیں. عید 10 ذی الحجہ میں حج کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی کر رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے اور خیرات کی اس اہمیت کو نہیں سمجھا جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جان لیجئے کہ قربانی نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ صرف یہ کہ ہمارے حق میں سنت مؤکدہ ہے، نہ صرف یہ کہ یہ قربانی ایک عبادت ہے، بلکہ جان لیجئے کہ یہ اضحیہ، یہ قربانی، یہ ہمارے دین کے شعائر یعنی ہمارے دین کی اہم ترین علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ہمارے دین کی ایک اہم ترین عبادت ہے جس سے ہمارے دین کا وقار اور ہمارا تشخص قائم ہے. اور صدقہ و خیرات آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں. ایک آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، اس نے زکوٰۃ دے دی، اب صدقہ وہ کرے الحمدللہ اچھی بات ہے، نہیں کرتا اس کا مسئلہ ہے. آپ صدقہ و خیرات کو قربانی کا بدل نہیں مان سکتے. آپ کو صدقہ و خیرات کرنا ہے، پورے سال کرتے رہیے، لیکن قربانی مستقل عبادت ہے. اس مستقل عبادت کو اس کی عبادت کی حیثیت سے آپ کو انجام دینا پڑے گا. رہا مسئلہ صدقہ و خیرات کا، تو آپ کو اللہ نے اور بھی پیسے دیے ہیں، آپ ان پیسوں سے صدقہ و خیرات کیجیے. اور یا تو پھر قربانی کا جو گوشت ہوگا اس میں سے ایک تہائی حصہ تو ویسے بھی آپ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں. اگر اتنا ہی زیادہ آپ کو شوق ہے تو پورا جانور آپ صدقہ کر دیجئے، غریبوں مسکینوں کو بانٹ دیجئے. قربانی بھی آپ کی ہو گئی، الحمدللہ غریبوں مسکینوں فقیروں یتیموں بیواؤں کو گوشت کھلانے کا بھی آپ کو ثواب مل گیا. تو قربانی اگر آپ کو دوہرا ثواب دیتی ہے، صدقے کا بھی ثواب دیتی ہے، تو الحمدللہ پھر کیا ضرورت ہے آپ کو کہ آپ قربانی جیسی اہم ترین عبادت کو چھوڑیں اور یہ کہیں کہ میں اس کا پیسہ صدقہ کر دیتا ہوں. جان لیجیے دراصل یہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت سے روح گردانی اور منہ موڑنا ہے. اسی لیے امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے تھے لأن اضحی احب الی من ان اتصدق ب100 درہم. میں قربانی کروں تو یہ مجھے 100 درہم صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. چنانچہ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اگر اللہ عز و جل نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ قربانی ہی کیجئے. قربانی کا بدل صدقہ و خیرات نہیں ہے. صدقہ و خیرات کا اپنا ایک الگ مستقل مسئلہ ہے، اور قربانی ہمارے دین کے شعائر، ہمارے دین کی عبادتوں کی اہم علامتوں میں سے ایک عبادت ہے. چنانچہ آپ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیے، قربانی کی حیثیت سے قربانی کیجئے اور صدقہ و خیرات کی حیثیت سے اپنا وہ مال جو اللہ نے آپ کو مزید دیا ہے اس میں سے صدقہ و خیرات دیجئے. لیکن صدقہ اور خیرات کرنے کے نام پر، غریب و فقیر و یتیموں کا خیال رکھنے کے نام پر آپ قربانی سے منہ مت موڑیے، ورنہ یہ شریعت سے روگردانی مانی جا سکتی ہے. چوتھا مسئلہ ہے قربانی کے جانوروں کو آپس میں لڑانا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ خاص طور پر نوجوان لڑکے جو گلیوں میں چوراہوں پر اپنے اپنے جانور لے کر نکلتے ہیں، عجیب سا فخر و مباحات کا سما ہوتا ہے. میرا جانور تمہارے جانور سے اچھا ہے، ہٹا کٹا مضبوط ہے، میرا جانور اونچا ہے، میرا جانور خوبصورت ہے، میرا جانور بہترین ہے. یہ اولاً بالکل مناسب نہیں ہے. آپ اللہ سے کہیے نا میرا جانور اچھا ہے. بندوں کے مقابلے میں فخر کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ بندے آپ کو اجر تھوڑی دینے والے ہیں.
اللہ آپ کو اجر دینے والا ہے۔ اور پھر اپنے جانور کی مضبوطی اور برتری ثابت کرنے کے لیے لوگ جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن التحریشی بین البہائم، جانوروں کے درمیان لڑائی لگانے سے، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ولغلا کر انہیں لڑنے پر مجبور کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ جانور ہیں، وہ آپ کی طرح عقل مند نہیں ہیں۔ آپ کی طرح عقل مند ہوتے تو انسان نہ ہو جاتے۔ وہ جانور ہیں، انہیں اپنے مستقبل کے بارے میں خیر اور شر نہیں سمجھتا، بس انہیں لڑایا گیا، غصہ جوش دلایا گیا، وہ لڑ بیٹھے۔ اور اسی لڑائی میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو جانور آپس میں لڑ رہے ہوں، کسی جانور کی سینگ ٹوٹ گئی، کسی جانور کے دانت ٹوٹ گئے، کسی جانور کی آنکھ پھوٹ گئی، کسی جانور کو گہرا زخم لگ گیا، کوئی جانور لنگڑا ہو گیا، کسی جانور میں کسی اور طرح کا عیب پیدا ہو گیا، کسی کے سر میں گہرا زخم ہو گیا، کسی کا کان کٹ گیا، اس طرح کے عیوب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عیب جانور میں جو پیدا ہوا کس کی وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے ہوا۔ اب ایک تو آپ گناہ گار ہوئے، آپ نے اللہ کے حکم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، آپ نے ان معصوم جانوروں کو آپس میں لڑایا، ظلم کیا آپ نے، اور اس کے بعد قربانی کا جانور تھا جس کا احترام آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ قربانی کا جانور جو ہم خریدتے ہیں تو اب یہ نیت ہو جاتی ہے کہ اللہ یہ جانور اب تیرے لیے ہے، اب اس جانور کا آپ کو احترام کرنا چاہیے تھا، وہ آپ اس جانور کے اچھے سے رکھنے کا انتظام کرتے، آپ اس جانور کے کھانے پینے کے اچھے انتظامات کرتے، بجائے اس کے آپ نے اس کو لڑایا، اور اس لڑائی کی وجہ سے اس میں عیب بھی پیدا ہو گیا۔ تو اب جہاں آپ گناہ گار ہوئے، جہاں آپ کا نقصان ہوا، وہیں آپ کو پابند کیا جائے گا کہ چونکہ آپ کی غلط حرکت کی وجہ سے جانور میں یہ عیب پیدا ہوا ہے، چنانچہ اب آپ اس کے عوض دوسرا جانور خرید کر قربان کیجئے جس میں عیب نہ ہو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے قربانی کے کچھ اونٹ خریدے۔ قربانی سے پہلے دیکھا گیا کہ ایک اونٹنی کی آنکھ میں یا کچھ عیب ہے، تو انہوں نے کہا اگر یہ عیب پہلے سے ہے تب تو اسے قربان کر دو، لیکن اگر ہمارے خریدنے کے بعد یہ عیب پیدا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس جانور کو بدلنا پڑے گا۔ تو جان لیجئے کہ اپنے جانوروں کو آپس میں مت لڑائیے، جانوروں کو لڑانا ظلم ہے، جرم ہے، وہ معصوم جانور ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ابھارے گئے، انہیں جوش دلایا گیا، غصہ دلایا گیا، بھڑکایا گیا، اب وہ آپس میں لڑ بیٹھے۔ جب وہ لڑتے ہیں تو ان کا آپس میں نقصان ہونے ہی والا ہے، کسی جانور کی سینگ ٹوٹ جائے گی، کسی جانور کے دانت ٹوٹ جائیں گے، کسی جانور کی آنکھ پھوٹ جائے گی، کسی جانور کا کان کٹ جائے گا، کسی جانور کو سر میں یا جسم میں کہیں گہرا زخم لگ جائے گا، کسی جانور کا پیر ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ سارے جو جسمانی عیب جانور میں پیدا ہوئے اس جانور کو تکلیف ہے، ان عیوب کی وجہ سے جو زخم اس جانور کو لگے، ان زخموں کی وجہ سے جانور تکلیف میں، بے چینی میں، دکھ میں مبتلا ہوا۔ اب آپ کو اس کا علاج بھی کرانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں، حکم عدولی میں جان لیجئے سراسر نقصان اور گھاٹا ہی ہے۔ اور پھر یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا جانور اگر طاقتور ہے، آپ کا جانور اگر اچھا ہے، تو آپ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں نا، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ دراصل جہاں ریاکاری ہوتی ہے وہاں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ جہاں اللہ عز و جل کو راضی کرنے کا جذبہ تھوڑا کم ہوتا ہے، دکھاوے کا، شہرت کا، شو آف کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ساری حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اگر ان کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہو تو الحمدللہ وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے، لیکن اگر لوگوں کے سامنے اپنی برتری، اپنے جانور کا بڑاپن ظاہر کرنا ہو تو پھر یقیناً اس طرح کی حرکتیں سرزد ہو سکتی ہیں۔ اور پھر اس طرح کی حرکت میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، جانور پر ظلم ہے، وہیں اپنے اس جانور، اس نعمت کی ناقدری کے گناہ کے بھی آپ مرتکب ہوں گے۔ اور چوتھی بات، اس جانور میں اگر عیب پیدا ہو گیا تو آپ کو پابند کیا جائے گا کہ اب دوسرا جانور خریدیے جو جس جیسا یہ اس سے اچھا ہو، اور پھر اسے اللہ کی راہ میں قربان کیجیے۔ چنانچہ جانوروں کو آپس میں مت لڑائیے، اگر وہ لڑ بیٹھیں تو آپ انہیں ضرور ضرور چھڑائیے۔ پانچواں مسئلہ ہے قربانی کا جانور بدلنا۔ آپ نے جب کسی جانور کو اس نیت سے خریدا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، تو اب وہی جانور آپ کے لیے متعین ہو گیا۔
کہ اب آپ اسی جانور کی قربانی کریں گے، آپ اس جانور کو بدل نہیں سکتے۔ اصل یہی ہے، آپ نے ایک جانور خریدا کہ میں یہ جانور عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے خرید رہا ہوں۔ آپ نے جانور خریدا تو اب اس جانور کی قربانی کرنا آپ کے لیے متعین ہو گیا، لیکن سوائے یہ کہ بعد میں آپ کو اس سے اور اچھا جانور نظر آ جائے تو آپ اس کو بدل سکتے ہیں، یا اس جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو آپ اس جانور کو بدل سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر اسی جانور کی قربانی کرنا آپ کے لیے متعین ہو جائے گا، چاہے وہ جانور مادہ ہو اور حمل سے ہو، پھر بھی آپ کو اسی جانور کو قربان کرنا پڑے گا۔ لیکن دو شکلیں ہم نے بتائیں کہ جن میں آپ اپنا جانور بدل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے اچھا جانور آپ خریدیں جو دکھنے دکھانے میں اچھا ہو، صحت اور جسم میں اچھا ہو، جس کی قیمت زیادہ ہو، تو ایسا جانور آپ خریدیں، الحمدللہ، تب تو اچھی بات ہے۔ یا آپ نے جو جانور خریدا تھا اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں بغیر عیب کا جانور قربان کروں، تو دو شکلیں ہیں کہ جن میں آپ اپنی قربانی کے جانور کو بدل سکتے ہیں، ورنہ پھر آپ کسی صورت میں نہیں بدل سکتے۔ آپ نے جو جانور خریدا تھا قربانی کی نیت سے، اسی جانور کی قربانی کرنا آپ کے لیے ضروری ہو گیا۔ اسی جیسے جانور سے یا اس سے کمتر جانور سے آپ اس کو اب نہیں بدل سکتے، اور یوں بھی نہیں بدل سکتے سوائے یہ کہ دو شکلیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ الحمدللہ اس طرح اس درس میں ہم نے آپ کے سامنے 5 مسائل واضح کیے ہیں۔ میں پھر سے دہرا دوں، سب سے پہلا مسئلہ ہے عورت کا ذبیحہ۔ عورت اپنا جانور خود قربان کر سکتی ہے اگر اس کے اندر ہمت اور طاقت ہو، یا جہاں جانور ذبح ہو رہا ہو بے شک وہاں کھڑی ہو سکتی ہے، سوائے یہ کہ وہاں پر اجنبی غیر محرم مرد ہوں تو بے شک عورت پردے میں رہے، یا اگر قصائی غیر محرم اجنبی مرد ہیں تو پھر وہاں جا کر عورت ان کے ساتھ مل کر جانور ذبح نہ کرے، اس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی اگر بات نہیں ہے، وہاں سب اس کے محرم مرد موجود ہیں، تو الحمدللہ عورت ان کے درمیان رہ کر اپنا جانور قربان کر سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے قرض لے کر قربانی کرنا۔ ہم نے بتایا کہ اس کی دو شکلیں ہیں، کہ مستقبل قریب میں قرض کی ادائیگی کی شکل ہے، الحمدللہ آپ قرض لے سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، اور اللہ سے امید رکھیں کہ جلد سے جلد آپ قرض ادا کر دیں گے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مستقبل قریب میں قرض کی ادائیگی کی صورت نظر نہیں آتی، تو ہم یہی مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے آپ کو مزید الجھنوں اور پریشانیوں میں مت ڈالیے۔ قرض لینا ویسے بھی پسندیدہ امر نہیں ہے، تو آپ قرض مت لیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ خود پریشانیوں تلے دب جائیں، چاہے آپ کے بچے کچھ کہیں، آپ کے محلے والے کچھ بھی کہتے رہیں۔ تیسرا مسئلہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، اس کا اور کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ قربانی کے نام پر جانور قربان کیجئے، اللہ عز و جل نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی کی ہے۔ اس قربانی کے پیسے کو بچا کر صدقہ کرنا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور یہ آپ کا ایسا عمل شریعت سے روگردانی کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ تو آپ قربانی کی حیثیت سے جانور قربان کیجئے، اور آپ کو غریب و یتیموں کا مزید خیال ہے تو اپنا جانور خود نہ کھاتے ہوئے غریب و یتیموں میں بانٹ دیجئے، اور اگر اس کے علاوہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ عز و جل نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اپنے اس مال میں سے جی بھر کر صدقہ اور خیرات کیجئے، لیکن صدقہ اور خیرات کے نام پر قربانی کے جانور کا کھلواڑ مت کیجئے، قربانی کا مذاق مت بنائیے۔ چوتھا مسئلہ بیان کیا قربانی کے جانوروں کو آپس میں لڑانا۔ ہم نے بتایا کہ یہ حرام ہے، کیونکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو ایک دوسرے کے خلاف ابھار کر، جوش دلا کر لڑانے سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کئی طرح کی برائیاں ہیں، اور یہ جانور پر ظلم بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی بھی ہے، اور قربانی کے جانور کی بے ادبی اور بے احترامی بھی ہے۔ پانچواں مسئلہ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ قربانی کا جانور بدلا نہیں جا سکتا۔ آپ نے جس جانور کو قربانی کی نیت سے خریدا ہے، اب اسی جانور کی قربانی آپ کے اوپر متعین ہو گئی، سوائے یہ کہ دو شکلیں ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس سے اچھا جانور خریدیں جو قیمت میں، دکھنے دکھانے میں، صحت اور جسم میں اس سے زیادہ ہٹا کٹا مضبوط ہو، اور یا تو یہ ہے کہ آپ کے جانور میں کوئی عیب پیدا ہو گیا تو آپ اس جانور کے بدلے کوئی بے عیب جانور نئے سرے سے خرید لیں۔
یہ دو شکلیں ہیں کہ جن میں آپ قربانی کا جانور بدل سکتے ہیں ورنہ نہیں بدل سکتے۔ امید ہے کہ یہ 5 مسائل، عورت کا ذبیحہ، قرض لے کر قربانی کرنا، قربانی کے پیسے صدقہ کرنا، قربانی کے جانوروں کو آپس میں لڑانا اور قربانی کے جانور بدلنا، امید ہے کہ یہ 5 مسائل اس پورے درس میں آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو ان تمام مسائل کو سمجھنے والا اور قرآن اور سنت کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔